الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، آج گدا بیگ کی اس مسجد میں حاضری ہوئی ہے. یہ مسجد ہے کہ ہمارے والد گرامی یہاں اکثر پہلے قیام کرتے تھے. ہم نے اپنے بچپن میں بہت سنا کہ والد صاحب کا یہاں قیام رہا. آج یہاں حاضری ہوئی ہے. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بات کہلائیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنا ہے، زندگی کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہماری زندگی کیا زندگی ہے اور ہماری زندگی کو کس طرح کی زندگی بنانا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے. گناہ، غفلت آج ہماری زندگی میں چھائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے انسان دن بدن گراوٹ کی طرف جا رہا ہے، دن بدن پیچھے کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی کے اندر گناہ شامل ہیں، دل گندا ہو چکا ہے. جب انسان اپنی زندگی پر غور کرتا ہے اور جب انسان اپنی زندگی کی فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مقام عطا کرتا ہے. ایک تجارت کرنے والا جب تجارت کرتا ہے، ایک دکان چلانے والا جب دکان چلاتا ہے، ایک کارخانہ چلانے والا جب کارخانہ چلاتا ہے، ایک کمپنی چلانے والا جب کمپنی چلاتا ہے، ایک ریڑھی چلانے والا ایک ریڑھی جب چلاتا ہے، تو وہ اس کے بارے میں فکر کرتا ہے کہ مجھے کس طرح آگے بڑھنا ہے. دکان والا دکان کے اعتبار سے فکر کر رہا ہے، کاروبار والا کاروبار کے اعتبار سے فکر کر رہا ہے. اسی طرح یاد رکھے کہ انسان اپنی زندگی کے اعتبار سے یوں سمجھے کہ ایک کاروبار ہے. اگر اس زندگی کی فکر کر لی کامیاب ہے، اگر اس زندگی کی فکر نہیں کی کامیاب نہیں ہے انسان. آج ہماری زندگی کو دیکھیں، گناہ عام ہیں. آنکھیں دیکھو تو گناہوں میں ڈوبی پڑی ہے، زبان دیکھو تو گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، ہاتھ دیکھو تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پیر دیکھو تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. بدن کا ایک ایک عضو ہمارا گندا ہے. پتہ یہ چلا کہ ہم جسم کے اعتبار سے خیال نہیں کرتے، ہم اپنے اعضاء کو دیکھتے نہیں کہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں.
انسان سے جب کہا جاتا ہے کہ اپنی فکر کریں تو فکر کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی. اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے ہمیں اپنے آپ کو دکھانا ہے, اللہ کے سامنے جانا ہے, اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. کل قیامت کے دن اس آنکھ کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس آنکھ سے آپ نے کیا دیکھا ہے, کس طرح دیکھا ہے, آنکھ کس طرح تھی. زبان کے بارے میں بندے سے سوال کیا جائے گا, کان کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا, بدن کے ایک ایک عضو سے متعلق اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے. لیکن انسان اس بارے میں غور فکر نہیں کرتا ہے, یہ نہیں سوچتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. ہمیں اس بارے میں غور کرنا ہے, سوچنا ہے کہ کرنا کیا ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کر اس کے بارے میں جواب دینا ہے. یہ زندگی کس طرح ہماری گزر رہی ہے. اگر زندگی وہ زندگی بن گئی جس زندگی میں کامیابی ہے تو یاد رکھو کہ ہم کامیاب ہیں. اگر وہ زندگی نہ بنی جس زندگی کے اندر ہم ناکام رہے, یاد رکھو کہ اللہ کے سامنے ہم جواب نہیں دے سکتے. غفلت ہماری زندگی میں, گناہ ہمارے زندگی میں. آنکھیں دیکھو تو اٹھ رہی ہے کسی گناہ کی طرف, زبان دیکھو تو زبان گناہ کی طرف ہماری متوجہ ہے, کان دیکھو تو گناہوں کی طرف متوجہ ہے, بدن کا ایک ایک عضو گندا ہے. لیکن انسان ہے غور نہیں کرتا, اپنے اعضاء کے بارے میں غور نہیں کرتا. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, یاد رکھو بہترین قرآن کریم آپ پڑھنے والے بنے, خوب قرآن کریم پڑھو, اللہ آپ کو خوب توفیق عطا فرمائے. بہترین نماز پڑھتے ہو, نماز خوب پڑھیں, اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یاد رکھنا کہ زبان سے گناہ ہوتے ہیں, غیبت ہم کرتے ہیں, چغلی ہم کرتے ہیں, حسد کرتے ہیں, بغض کرتے ہیں, ریاکاری کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, دغابازی کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, فریب کرتے ہیں, بدماشی کرتے ہیں, عیاری کرتے ہیں, لفاظی کرتے ہیں, کسی کے عزت کے دھجیاں اڑاتے ہیں, کسی کے عزت کی چادر کو تار تار کرنے پر اترے ہیں. یاد رکھو کہ سارے اعمال اکارت چلے جاتے ہیں ان گناہوں کی بنا پر. انسان کو اپنے جسم کے اوپر, اپنے اعضاء کے اوپر توجہ دینا چاہیے کہ ہم کہاں گناہ کر رہے ہیں. بہت سے گناہ وہ ہوتے ہیں کہ انسان اچھے اعمال کرنے کے بعد بھی ان گناہوں کی وجہ سے وہ اعمال اکارت چلے جاتے ہیں. کیا کتابوں میں نہیں پڑھا, حدیث پاک میں نہیں پڑھا, فضائل اعمال میں ہم نے نہیں پڑھا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے, اور وہ نقطہ لگتے لگتے ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ مہر جباریت اس کے اوپر لگا دیتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم, اس کے دل پر مہر لگ جاتی. کیوں دل پر مہر لگی ہے؟ کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اس کے دل پر دھبے لگتے ہیں. میں اکثر ایک بات بتلایا کرتا ہوں کہ انسان جب مسجد میں آتا ہے, گھر سے نکلتا ہے, آپ سنیے بہت اور دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کریں, انشاءاللہ میں سمجھاتا ہوں کہ انسان گناہوں کی وجہ سے کس طرح دور پھینکا جاتا ہے. انسان جیسے ہی مسجد میں آتا ہے کیا سوچ کر آتا ہے کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں, عبادت کے لیے جا رہا ہوں. جب یہ سوچ کر گھر سے نکلتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس جذبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک نور عطا کر دیتا ہے. اب جیسے ہی وہ رستے سے چل رہا ہے, یہ غور کر کے چل رہا ہے کہ میں مسجد میں جاؤں گا, میں اچھے اعمال کروں گا, اللہ دوسرا نور عطا کر دیتا ہے. یہاں تک کہ جب مسجد میں آتا ہے, دعائیں پڑھ کے گھر مسجد میں داخل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ تیسرا نور عطا کر دیتا ہے. اور یہاں وضو کرتا ہے, بہترین وضو کرتا ہے, اللہ چوتھا نور عطا کر دیتا ہے. اور یہاں تک اگر وضو میں ہر وضو کو سنت کے مطابق کرتا ہے, ہر سنت کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک ایک نور اسے عطا کر دیتا ہے. اور دعا پڑھ کر ہر وضو کے اندر ہر عضو کے اوپر اگر وہ دعائیں پڑھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اور نور عطا کر دیتا ہے. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہوا, اعتکاف کی نیت سے داخل ہوا, اللہ تعالیٰ ایک نور اور عطا کر دیتا ہے. مسجد میں داخل ہونے کے بعد اس نے یہاں داخل ہونے کے بعد سنت کے مطابق داخل ہوا اور اعتکاف کی نیت کی, اور 2 رکعت یہاں پر داخل ہونے کے بعد اس کے
اللہ تعالیٰ کے شکرانے کی نماز ادا کی تو اللہ تعالیٰ اور نور عطا کر دیتا ہے. یوں سمجھو کہ ہر اعضاء پر، ہر کام پر، ہر عمل پر اللہ تعالیٰ ایک ایک نور اسے عطا کر دیتا ہے. اب اس نور کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس کو کس طرح اس کی حفاظت کریں. اس کو مثال سے سمجھیے، بہت آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ انسان بالٹی لے کر گھر سے نکلا، بالٹی صحیح سالم ہے، اگر نل کے نیچے رکھ دیا جائے، قطرہ قطرہ پانی جاری کیا جائے تو ایک نہ ایک دن بالٹی بھر جائے گی. لیکن اسی بالٹی کے اندر اگر سوراخ ہو اور پانی کو تیز جاری کیا جائے تو بالٹی ٹوٹی ہو تو ٹوٹی ہونے کی وجہ سے پانی اس بالٹی میں نہیں بھرے گا. بس یہی حال ہمارا ہے کہ ہر اعمال کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں نور تو عطا کر دیتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مولانا ولایت کا مقام نہیں ملتا ہے. ہم نے علماء کو دیکھا، ہم نے اللہ والے کو دیکھا، ہم نے بزرگان دین کو دیکھا کہ وہ مسجد میں داخل تو ہوئے، مسجد میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے نماز تو فرض پڑھی اور پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد گھر چلے گئے اور کتابوں میں لگ گئے اور انہوں نے نفل نہیں پڑھی. لیکن وہ ولایت کے مقام پر ہوتے ہیں اور ان کے پاس اگر جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ حضرت دعا کرو تو ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور ہم پوری نماز پڑھ کے نکلتے ہیں لیکن ولایت کے مقام تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم خوب قرآن کریم پڑھتے ہیں، خوب تلاوت کرتے ہیں، خوب تسبیح پڑھتے ہیں، خوب اعمال کرتے ہیں، خوب اچھی عبادت کرتے ہیں، لیکن کیا کریں کہ ولایت کے مقام تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. اور اللہ والے کو دیکھا کہ وہ مسجد میں تو آتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں جلدی سے اور جانے کے بعد بھی وہ ولایت کے مقام پر ہوتے ہیں. ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کے اٹھانے کو قبول کر لیتا ہے. کیا وجوہات ہیں؟ سمجھنا ضروری ہے نا. بس یہی سمجھے کہ اللہ والوں کا جو مزاج ہوتا ہے وہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر انہوں نے نور 50 لیے لیکن باہر نکلنے کے بعد اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہم لوگ 100 نور لے کر مسجد سے نکلتے ہیں لیکن باہر نکلنے کے بعد غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم باہر نکلنے کے بعد چغلی کرنا شروع کر دیتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد لفظی کرنا شروع کر دیتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد آنکھوں سے کسی کی لڑکیوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانا شروع کر دیتے ہیں، ماں باپ کے عزت کی دھجیاں اڑانا شروع کر دیتے ہیں. یہ گناہ وہ گناہ ہے کہ جس گناہوں کی وجہ سے ہر اعمال پر اللہ تعالیٰ ایک ایک نور چھین لیتا ہے. نور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تھا، جیسے ہی ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ نور ہم سے چھین لیتا ہے. اب انسان کہتا ہے کہ مولانا میں نے اتنی عبادت کی لیکن اس عبادت کے باوجود بھی اعمال ہم نے اتنے سارے کیے، اس کے باوجود بھی ہم اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہے، گھر میں سکون نہیں ملتا ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر پاتا ہے. کبھی یہ غور نہیں کرتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ آ رہا ہے. چھوٹا سا معاملہ ہے کہ انسان جو بھی اعمال کرے اس کی حفاظت کرے. اللہ والے 50 اعمال اگر مسجد سے لے کر نکلتے ہیں تو باہر نکلنے کے بعد وہ کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اگر ان سے 1-2 گنا بھی ہو جائے تو 50 میں سے 2 گنا چلے گئے، پھر بھی 48 نور تو ان کے دل میں محفوظ ہے نا. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ 100 نور مسجد سے لے کے نکلتے ہیں لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر نکلنے کے بعد 200 گنا کرتے ہیں. 100 گنا کے اوپر تو 100 نور چلے گئے اور 100 گنا ہمارے اوپر اور چڑھ گئے. پھر ہم کہتے ہیں کہ مولانا ہم پریشان رہتے ہیں، مولانا حالات میں رہتے ہیں، ہماری زندگی وہ زندگی نہیں بنی جس طرح کی زندگی ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ صاف کہتا ہوں کہ یاد رکھو اپنے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں
جو ہم اچھے کام کرتے ہیں باہر نکلنے کے بعد اس کی حفاظت ہم کریں، کوشش کریں کہ آنکھوں سے گناہ نہ ہو، زبان سے گناہ نہ ہو، کان سے گناہ نہ ہو، ہاتھ سے گناہ نہ ہو، پیر سے گناہ نہ ہو، کوئی غفلت کے کام نہ کریں، موبائل سے گناہ نہ ہو، موبائل کو اسی طرح سننے کی کوشش نہ کریں کہ غلط کام ہم سن رہے ہو یا غلط کام موبائل سے کر رہے ہو۔ اگر یہ کام کرتے ہیں یاد رکھو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کے اوپر ایک ایک نور کا آپ کے اندر سے چھین لیتا ہے، اور چھینتے چھینتے جتنے اعمال کیے ہیں وہ اعمال تو ہمارے ختم ہو جاتے ہیں، جتنے نور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے وہ نور تو چلے جاتے ہیں، گناہ ہمارے اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ 100 گناہ روزانہ ہر اعمال کے اوپر ہم بڑھاتے ہیں، اور 100 گناہ بڑھاتے بڑھاتے ایک دن وہ آتا ہے کہ دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے ہمارا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنائے، مستانہ بنائے، نبی علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، مجبور ہے بیچارہ، کوشش تو کرتا ہے لیکن پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن کامیاب انسان وہ ہے کہ محفوظ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اکثر دیکھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا مجبور ہے، ہم کیا کریں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ان کے لیے ہے جو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے توبہ تو کی، لیکن توبہ کرنے کے بعد بھی پھر اسی طرح گناہوں کے اڈے کو سجا رہا ہے، تو یاد رکھو اس کی یہ توبہ اصل توبہ نہیں ہے، یہ اس کی اصل توبہ نہیں ہے۔ اگر یہ توبہ اس طرح کی توبہ کرے کہ صحیح معنی میں دل کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے کہیں کہ اے اللہ یہ دل وہ دل بن گیا، اتنا مکار ہو چکا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نیکی کے بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں، اپنے آپ کو یہ بتلانے کی کوشش تو کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں، ہم بڑے پیارے ہیں، لوگوں کے سامنے اچھے بننے کی تو بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ یہ دل اتنا مکار بن چکا ہے کہ غیبت ہماری زندگی میں رہتی ہے، غفلت ہماری زندگی میں رہتی ہے، کسی کی برائیاں ہمارے دلوں میں رہتی ہے۔ اگر یہ چیز رہی تو یاد رکھو ان مکاریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو اکارت کر دیتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جب انسان سچے پکے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اتنا رحیم ہے، اللہ کریم ہے کہ بندے کے اس توبہ کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یاد رکھو توبہ کرنے والا انسان وہ ہوتا ہے کہ سچے پکے دل سے اللہ کے سامنے آ کر کہے او میرے رب، او میرے اللہ، اے اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں، میں بڑا خطاوار ہوں، آج سے گناہ نہیں کروں گا، مسجد سے باہر نکلوں گا، ہر عمل کی حفاظت کی کوشش کروں گا، مسجد سے باہر نکلوں گا، آنکھ کی حفاظت کروں گا، مسجد سے باہر نکلوں گا، زبان کی حفاظت کروں گا، مسجد سے باہر نکلوں گا، کان کی حفاظت کروں گا، مسجد سے باہر نکلوں گا، دل کی حفاظت کروں گا، مسجد سے باہر نکلوں گا، ہاتھ کی حفاظت کروں گا، مسجد سے باہر نکلوں گا، پیر کی حفاظت کروں گا۔ یاد رکھو بندہ سچے دل کے ساتھ جب اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کے سامنے کڑتا ہے، اللہ کے سامنے مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ آج کے بعد سے کوئی گناہ نہیں کروں گا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب اس طرح کی توبہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اس کی توبہ کو میں ایسا قبول کر لیتا ہوں کہ جیسے اس کے خاتے میں کوئی گناہ ہی نہیں۔ جب اس طرح بندہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے، انسان کپڑا تو پہنتا ہے، لباس تو پہنتا ہے، کوشش تو کرتا ہے کہ لباس کو گندا نہ کرے، کپڑے کو گندا نہ کرے، جاتا ہے تو بچاتا ہے۔ کسی رکشے والے یا کسی ایسی جگہ پر جہاں گیرج ہو وہاں بیٹھا ہو، وہاں جائیں اور گیرج والا کہے کہ کرسی پر بیٹھیں تو وہ انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کی کرسی پر بیٹھیں گے تو میرا کپڑا گندا ہو جائے گا، وائٹ کپڑا ہے۔
کوشش تو فل کرتا ہے، کوشش تو پوری کرتا ہے کہ میں اپنے کپڑے کو بچاؤں، کوئی جگہ گندگی دیکھتا ہے تو کپڑے کو بچا کر چلتا ہے، اپنے لباس کو بچا کر چلتا ہے، لیکن پھر بھی گندا ہو جاتا ہے۔ بس یہی سمجھے کہ انسان اپنے آپ کو مکمل بچانے کی کوشش کرے، پھر بھی اگر گندگی آ جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرے، اللہ کو یہ بندہ بڑا پسند آتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی فرماتے ہیں کہ جس طرح بدلیاں چھائی ہوتی ہے آسمان پر، کبھی آسمان بالکل صاف نظر آتا ہے، کبھی آسمان صاف نظر نہیں آتا، اس پر کبھی بدلیاں چھائی ہوتی ہے، کبھی گھٹائیں چھائی ہوتی ہے۔ انسان کے دل کا یہی حال ہے کہ انسان کبھی کبھی کسی کی بات سن لیتا ہے، اللہ والوں کی بات سنتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ آج کے بعد سے گناہ نہیں کروں گا، لیکن پھر کبھی کبھی گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کمال درجے کا وہ ہوتا ہے کہ اس گناہوں سے پھر اللہ کے سامنے روئے اور گڑائے اور احساس پیدا ہو کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ احساس اگر دل میں آ گیا تو بہت بڑی کامیابی ہے، اگر یہ احساس نہیں آیا تو ناکام ہے انسان۔ لیکن آج ہم سے گناہ ہو جاتے، احساس نہیں ہوتا ہے، ہم علماء کی برائی کرتے، احساس نہیں ہوتا ہے، ہم کام کرنے والوں کی برائی کرتے، احساس نہیں ہوتا ہے، ہم دین کے کام کرنے والوں کی برائی کرتے، احساس نہیں ہوتا ہے، اچھے کام کرنے والوں کی برائی کرتے، احساس نہیں ہوتا ہے، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑاتے، احساس نہیں ہوتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے، احساس نہیں ہوتا ہے، کسی کی غیبت کرتے، احساس نہیں ہوتا ہے، کسی کی چغلی کرتے، احساس نہیں ہوتا ہے، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑاتے، احساس نہیں ہوتا ہے، چوراہے پر بیٹھ کر کسی کے بارے میں برائیاں کرتے، احساس نہیں ہوتا ہے، دشمنیاں توڑتے ہیں، احساس نہیں ہوتا ہے، دشمنیاں عام کرتے، احساس نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اگر یہ احساس نہیں ہوتا ہے تو یہ ناکامی کی علامت ہے، پیچھے کی طرف انسان جا رہا ہے۔ اگر گناہ ہو جائے اول وقت پر تو کوشش یہ کرے کہ گناہ ہی نہ ہو، اللہ سے زبان پکڑ کر کہے کہ اے اللہ، میں آج آپ سے دعا کرتا ہوں اس زبان کے بارے میں، اللہ اس زبان کی میری حفاظت فرما لینا، آج کے بعد سے اس زبان سے کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ آپ کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہیں کہ اے اللہ، ان آنکھوں سے بچنے کی کوشش کروں گا، آج کے بعد سے کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ سے سچی پکی دعا کریں، توبہ کریں۔ یاد رکھو، جب اس طرح کی توبہ کی جائے گی اور معافی مانگی جائے گی، یاد رکھو یہ کامیابی کی علامت ہے، اور بار بار احساس ہوتا رہے کہ جو بھی گناہ ہو جائے اس گناہ پر احساس ہو اور ندامت ہو اور اللہ کے سامنے روئیں۔ اللہ یاد رکھو کہ آپ کو کامیابی کا زینہ، اور یاد رکھو ایک وقت وہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ اس طرح معافی مانگتے رہو، اللہ ایک وقت آپ کو ولایت کا مقام بھی عطا کر سکتا ہے۔ انسان ہے، زندگی گزارتا ہے، لیکن زندگی کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ کبھی کبھی یہ بھی سوچیں کہ میرا رب میرے سامنے ہے اور میرا رب ہم سے پوچھ رہا ہو کہ اے میرے بندے، تھوڑی دیر کے لیے سب یہ سوچیں کہ میرا رب یہاں بیٹھا ہے ہمارے پاس اور ہمارے قریب ہے، اور اللہ ہم سے سوال پوچھ رہا ہے، میرے بندے، تجھے میں نے کتنی پیاری آنکھ دی، تو ان آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ میں نے تجھے کتنی اچھی پیاری زبان دی، کتنا اچھا تو بولتا ہے زبان سے، تجھے میں نے کتنے اچھے کان دیے، کان سے تو سنتا ہے نا کتنا پیارے انداز میں، تجھے میں نے کتنے اچھے پیر دیے، اور اللہ ہم سے سوال پوچھے کہ بندے، میں نے تجھے یہ آنکھ دی تو ان آنکھوں سے کتنا گناہ کرتا ہے؟ کیا ان آنکھوں کے سامنے تجھے میں نظر نہیں آتا ہوں کیا؟ تجھے میں نے یہ زبان دی تو اس زبان سے کتنے گناہ کرتا ہے؟ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے۔ ذرا دیر کے لیے سوچیں کہ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ بندے، یہ زبان جو دی نا میں نے دی ہے، میں چاہتا تو تیری زبان کی گویائی چھین لیتا، تو بول نہیں سکتا، میں چاہتا تیرے کان کی سنوائی چھین لیتا، تو سن نہیں سکتا، میں چاہتا
तेरी आंखों की रोशनाई छीन लेता। बहुत से नाबीना हैं, बहुत से गूंगे हैं, बहुत से बहरे हैं, बहुत से चल नहीं पाते हैं, बहुत से हाथ से काम नहीं कर पाते हैं, बहुत से बेचारे ऐसे हैं कि आज़ा के बहुत से हिस्से नहीं हैं। अल्लाह कहीं ऐसा सोचे कि अल्लाह हमारे करीब बैठकर हमसे पूछ रहा है, कितने प्यारे प्यारा उज़्व तुझे अता फरमाया है, आंख दी, जबान दी, बोलता रखा, देखता रखा, सुनता रखा, इतने प्यारे प्यारा उज़्व तुझे मैंने दिया है, इन आंखों से तू गुनाह कर रहा है, इन जबान से गुनाह कर रहा है। क्या तुझे तौफीक न मिली कि मेरे सामने लंबा सजदा करे और गिड़गिड़ा कर कहे कि अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, मैं माफी मांगो, आज के बाद से कभी गुनाह नहीं करूंगा। कभी दिल में तौफीक भी नहीं। आज मैं इस गदाबेग की मस्जिद में खुलकर यह साफ कहता हूं कि आज सच्चे पक्के दिल से अल्लाह से तौबा करें कि अल्लाह मैं सच्चे पक्के दिल से तौबा करता हूं। आपके आंखों के आंसू ये बतला रहे हैं कि आपका दिल आज टूटा हुआ है। टूटा दिल बंदा अल्लाह को बहुत पसंद आता है। जिसका दिल टूट जाता है ना, अल्लाह को बंदा बड़ा प्यारा लगता है। कहता है अल्लाह कि तेरा दिल टूट गया है, आज जो मांगेगा मैं तुझे अता कर दूंगा। आज अल्लाह के सामने सच्चे पक्के दिल से कहें, अल्लाह इन आंखों से अब गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, इन जबान से इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, हाथ और पैर से गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, जबान से गुनाह नहीं करेंगे। अभी एक बला और मोबाइल की आ चुकी है। हम लोग जबान से तो गुनाह नहीं करते, आंख से गुनाह नहीं करते, हाथ से गुनाह नहीं करते, कान से गुनाह नहीं करते, पैर से गुनाह नहीं करते, लेकिन बहुत से गुनाह उंगलियों को चलाकर करते हैं हम लोग। ये भी एक तरह की गीबत है, ये भी एक तरह की गीबत है। और मोबाइल वो चीज है, आज मुसलमानों को तबाह जो किसने किया है, इस मोबाइल ने किया है। हमारे बच्चे कुरान करीम नहीं पढ़ पाते हैं। पहले का वो दौर नजर आता था कि घर में बाप बैठकर कुरान करीम पढ़ता था, मां बैठकर कुरान करीम की तिलावत करती थी, तो मासूम बच्चा खड़े होकर करीब आ जाता था और कहता था, अम्मी मुझे भी कुरान करीम दिला दीजिए, मुझे भी कुरान पढ़ना है। और वो कुरान खोलकर उंगलियां फेरता था और बाप पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, और बच्चा भी कहता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। बच्चा उंगलियां फेर रहा है। या कभी कभी उतनी भी जबान नहीं चलती है, ऊ करता रहता है, लेकिन मोहब्बत के साथ कुरान पढ़ता नजर आता था। आज घर के बच्चे वो नजर नहीं आते। आज हर बच्चा दिखता है मोबाइल के अंदर, और उस बाप पर मातम होना चाहिए कि वो बाप फिर आगे बढ़कर कहता है, मौलाना क्या करें, बच्चे बाहर खेले, इससे अच्छा मोबाइल में लगे रहे तो बहुत अच्छा। अरे तुफ हो ऐसे दिमाग के ऊपर कि जो मोबाइलों ने तबाह किया, उसके बावजूद आंख अभी न खुल रही। मोबाइल ने तबाह कर दिया है, मुसलमानों को तबाह कर दिया है। हर घर में याद रखो ऐसा मिजाज होना चाहिए था। पहले का वो मिजाज था कि बच्चा भी कभी कभी बाप से कहता था, माँ से कहता था। 6 साल का बच्चा कभी कभी माँ के सामने रोकर कहता था, अल्लाह के रसूल मेरे ख्वाब में आए हैं, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे जियारत हुई है। अल्लाह अम्मी अम्मी आज मैं सोकर उठाना तो मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत हुई है। बच्चा उठकर कहता था पहले, और आज के घर में जरा देखो कि बच्चा उठकर क्या कर रहा है। सुबह उठकर पहले अगर गाता है तो जबान से गाना निकलता है, कोई और अल्फाज निकलते हैं, उनकी जबान से कुरान नहीं निकलता, दुआएं नहीं निकलती है। क्यों है कि माँ बाप अपने आप को बनाने की कोशिश नहीं करते। माँ बाप गीबत में लगा तो बच्चे भी गीबत कर रहे हैं। माँ बाप चुगली करता, बच्चे भी चुगली करते हैं। माँ बाप चचा की बुराई करता है, बच्चे भी चचा की बुराई करेंगे। माँ बाप किसी के इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है, बच्चा घर में बैठकर सीख रहा है, उस बाप से सीख रहा है। कल क़यामत के दिन इस बाप को जवाब देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्या हो गया हमारी जिंदगी को? क्या, कहां जा रहे हैं हम, किस तरफ जा रहे हैं? क्या हमने कभी गौर व फिक्र किया अपनी जिंदगी की तरफ? कभी तवज्जो की है अपनी जिंदगी की तरफ? अरे मैं तो कहता हूं कि अगर याद रखो आपको अपनी तवज्जो ना हो तो ना हो, अपने बच्चों की तो फिक्र करो कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके बिगड़ने की वजह से आपका बच्चा कहीं बिगड़ ना जाए।
नस्लों में तबाही ना आए। और मैं हर जगह ये बात कहता हूं कि याद रखो, हमारे पिछलों ने मेहनत की तो आज हम बन के बैठे हैं। हमारी अगर मेहनत नहीं रही तो हमारी नस्लें बिगड़ जाएगी, याद रखना, नाकाम हो जाएगी। किसी की इज्जत की धज्जियां मत उड़ाना, किसी की गिबत मत करना, किसी की चुगलियां मत करना, इमामों की इज्जत की धज्जियां मत उड़ाना, उलमा की इज्जत की धज्जियां मत उड़ाना। याद रखो, कल क़यामत के दिन इसका जवाब देना होगा, अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा। अल्लाह कल क़यामत के दिन सवाल पूछेगा, एक एक से सवाल पूछेगा, एक एक से सवाल पूछा जाएगा। अगर वो सवाल पूछा जाए हम नाकाम हुए और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हमारा साथ छोड़ दिया, हमारा कोई नहीं होगा। आज हर इंसान अपनी जिंदगी के बारे में गौर करे कि हम कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम दी है। वो हंजला के बारे में मैं अक्सर वाकया सुनाता हूं। वो हंजला रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल की मजलिस से उठकर गए और उठने के बाद अचानक दिल में ख्याल आया और फिर दौड़ते हुए गए और क्या कह रहे थे, नाफका हंजला, नाफका हंजला। हंजला तो मुनाफिक हो गया। एक सहाबी ने यूं पकड़ा और पकड़ने के बाद पूछा कि क्या हो गया, तो कहा कि मुझे छोड़िए, मुझे ऐसा लगता है कि रसूल अकरम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी जो उठे तो आसमान को बुलंदी मिलाए, जो बैठे तो धरती को सुकून मिले, जिसे पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, जो हंस दे तो अनादिल चहकने लगे, जो बोले तो हदीस बनकर निकले, जो अपने असर को ऊपर की तरफ उठाए तो कुरान उतरने लगे, जो रास्ते पर चलने लगे तो खुशबू महकने लगे और चांद सितारे सैयारे उसे सलामी पेश करें, दरख्त और शजर और हजर भी उसे सलामी पेश करे। वो आका नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जा रहा हूं। जब तक वहां बैठता हूं तब तक तो ऐसा लगता है कि मेरे दिल में अल्लाह आ चुका है, मेरे दिल में नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। जब वहां से निकलता हूं तो मैं दुनिया की तरफ लग जाता हूं। नाफका हंजला, हंजला तो मुनाफिक हो गया। और आज मस्जिद से निकलने के बाद कितने गुनाह हो जाते हैं। नाफका हंजला कभी निकला हमारी जुबान से, नाफका जैद निकला हमारी जुबान से, नाफका ईसा निकला हमारी जुबान से, नहीं निकला। कभी गौर नहीं करते, कभी रोते नहीं, रातों की तन्हाई में नहीं रोते। अरे इतनी गीबत हो जाती है, कभी रातों की तन्हाई में बैठकर रोते हो कि अल्लाह ये गुनाह हमसे हो गया, अल्लाह आपके सामने क्या जवाब देंगे। हर बाप वो कोशिश करें, हर मां कोशिश करे इस बात की कि अपने आप की जिंदगी को बनाने की इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह अपने आप को बदलने की इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, अपने बच्चों को बदलने की हम कोशिश करेंगे। एक वक्त वो आए कि हमारी वजह से बच्चे भी इंशाअल्लाह बेहतरीन बच्चे बन जाएं, वो बच्चे बने कि जो विलायत के मकाम तक पहुंच जाए। और बच्चा आगे बढ़कर कहे कि मैंने जो सीखा है ना बाप की वजह सीखा है। अभी एक साहिब कल मिले, मेरा प्रोग्राम था, आप जानते होंगे वो शायर है अनस कालूपुरी, वो साथ था। तो मुझे कहने लगा कि मौलाना मेरे घर में बाप का हाल तो अजीब है, वो चाहते नहीं कि मुझे पढ़े या चीजें करे, लेकिन मां बहुत नेक है मेरी मां की नेकी की वजह से अल्लाह ने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया, वरना मेरी मां नेक ना होती तो मैं इस मकाम तक ना पहुंचता। अल्लाह अकबर कबीरा। हर घर में हर फर्द ये सोचे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गफलत की वजह से, हमारी मक्कारी की वजह से हमारे बच्चे भी मक्कार बनते चले जाए। अल्लाह हमें नेक बनाए। आज नियत करे इंशाअल्लाह, हर शख्स नियत करे कि इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी की हिफाजत करेंगे, इंशाअल्लाह अपने आप को गुनाहों से इंशाअल्लाह बचाएंगे इंशाअल्लाह। जबान को गुनाहों से बचाना है, आंख को गुनाहों से बचाना है। आज सच्ची पक्की अल्लाह से दुआ कर लें कि अल्लाह आज हम दुआ करते हैं अपने आप को गुनाहों से बचाएंगे, उलमा की और नेक लोगों की कद्र करेंगे, दीन के काम करने वालों की कद्र करेंगे, जो भी अच्छा काम कर रहा है हम उनकी कद्र करेंगे। और अगर हमारे दिल में कोई खराबी उनके बारे में आती है तो बुरा भला बोलने के बजाय मुसल्ला बिछाएंगे
اور کسی کو برا بھلا بولیں گے تو غیبت ہوگی. اس کے بجائے ہم اللہ کے سامنے غیبت کریں، یعنی اللہ کے سامنے مصلی بچھا کر ہاتھ اٹھا دے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ وہ سمجھ نہیں رہا ہے، اللہ تو ہی اس کو نیک بنانے والا، تو اس کو نیک بنا دے. ہو سکتا ہے تم کسی کے سامنے برائی کرو، وہ بدلے نہ بدلے، لیکن اللہ کے سامنے جب برائی کرو گے اللہ بدلے گا، تو یاد رکھو کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتا ہے. اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.